جیسا جیسا دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، چمک دھمک کی طرف جیسا مسلمان بڑھتا جا رہا ہے، جمعہ کے روز کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اب حیران ہوں گے سن کر، بزرگان دین کا یہ معمول ہے اور آج تک یہ معمول ان کا بنتا چلا آ رہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ کر صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صلاۃ التسبیح کس کو کہتے ہیں بعضوں کو وہ تک نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ برگزیدہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کہا کہ دیکھو ایک ایسی نماز بھی تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس نماز کے اندر خالص اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ ہم جو پڑھتے وہ توحید نہیں ہے، وہ بھی ہے، مگر یہ چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی بڑی زبردست اور شاندار تھی۔ اب آپ دیکھیں، 1 رکعت میں ہم لوگ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ بولتے ہیں؟ بمشکل سجدے میں 6 بار، رکوع میں 1 بار، ختم۔ اللہ نے وہ نماز کی ایسی فضیلت بتائی ہے صلاۃ التسبیح کی کہ اس میں بندہ جب ٹھہرتا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں، صرف ٹھہرتا ہے، تب ہی اس کو چوتھا سوم کلمہ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ سوم کلمے کے اندر کتنی معنویت ہے، سوم کلمے کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ سبحان اللہ وبحمد اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی بندہ وہاں پر یہ سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے اللہ کو کہ میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے تیری عبادت کی، مگر میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تیرے لیے۔ اب حیران ہوں گے، گزشتہ زمانے میں جو آج ہمارے سامنے سفید داڑھی والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں یعنی ہم جیسے چھوٹے بچوں کو یعنی ان کے اعتبار سے جو نواسے یا پھر پوترے تھے، ہاتھ پکڑ کر آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کو لایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر کا یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ غم سینے میں آتے رہتا ہے کہ کہیں ہم اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری مسجدیں کہیں ویران تو نہ پڑ جائے۔ جمعہ کا یہ عالم دیکھ کر، جمعہ کی یہ شان دیکھ کر، جمعہ کی یہ حیثیت دیکھ کر، تاکہ وہ ایک دن تو مسلمان بر وقت مسجد میں آ کر اپنے اللہ کی ایک خاص عبادت کر سکے، وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ہر مساجدوں کا یہی حال ہے۔ جمعہ کے دن کا عنوان کتنا شاندار ہے۔ ایک یہودی راہب نے کہا تھا، عیسائی پادری نے کہا تھا، مسلمانوں کے پاس جو جمعہ کا سسٹم ہے ویسا سسٹم اگر وہ ہم کو مل جاتا ہفتے میں 1 دفعہ کا، تو یقین جانے کہ پوری دنیا کے اندر ہم عیسائیت کو پھیلا کر رکھ دیتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر سب کچھ آج ہونے کے باوجود ہم مسلمان نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ فرائض بھی اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے بس، ورنہ تو فرائض پڑھنے کا دوسرا اور مقام ہے۔ ایک تو اللہ نے فرض کیا، دوسرا یہ اللہ سے پیار بھری محبت میں باتیں کرنے کا ذریعہ ہے فرائض کو انجام دینا۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ مکمل سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، مکمل نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ عشاء کے بعد 17 رکعت پڑھ کر گھر کو جاتے تھے۔ عشاء کی سنتیں، وتر، واجب، سب ساری چیزیں، عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ مغرب کے بعد کی اوابین پڑھنے کو کثرت سے نوجوان آگے بڑھتے تھے۔ جوں جوں ان کو معلوم ہوتا گیا کہ سنت تو صرف سنت ہے، نہیں پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہماری زندگی سے سنت ہی ختم ہو گئی۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، کیا اللہ کے نبی کا وہ جملہ غلط ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا، علم یا تو تمہیں جنت تک لے جائے گا یا پھر وہی علم تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، پہلا جملہ تو سمجھ آیا، علم یا تو جنت تک لے جائے گا، معلوم علم
اس پہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، علم ہی جہنم کی طرف کیسا؟ صحابہ سوچ رہے تھے کوئی دوسرا جملہ آئیں گا، مگر علم ہی کی طرف انہوں نے وہی جملے کو پھیر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ صاف سیدھا مطلب یہی تھا، جو جان لیے اس پر عمل کرنا ختم کر دی۔ چلتا کہتے نا مول صاحب سنت نہیں بھی پڑھے تو چلتا کہتے نا، یہ جو جملہ آ گیا ہمارے ذہن میں پوری ایمانیات کی جڑوں کو کمزور کرتا جا رہا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں اس کو نہیں پڑھنے پر ثواب، نہیں پڑھنے پر کچھ بھی اس کے اوپر نہیں رکھا گیا ہے، مگر یہ عمل کون کیے ہیں وہ تو دیکھیں، ہم یہ کام کون کیے ہیں وہ تو دیکھیں۔ سارے جہاں کے سردار، کونین سرور عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انبیاء کے خاتم ہیں، جو سارے انبیاء کے امام ہیں، جو تاجدار بطحاں ہیں، کونین کے آقا ہیں، مدینہ کے سرور ہیں، ایسی ذات عمل کر رہی ہے اور اس کو ہم یہ بول کر چھوڑ رہے ہیں تو چلتا نا وہ سب چھوڑ کیا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر آپ کو کسی دن چھوڑنا پڑے اس وقت بھی آپ استغفر اللہ کہہ کر اپنے مسئلہ حل کریں، مگر یہ ذہن میں نہ لائیں چلتا کتے۔ اللہ رحم کرے، یہ چیز ہمیں اب آہستہ آہستہ کیا دور ہے بتائیے، وہ زمانہ چل رہا ہے، وہ زمانہ اب آ چکا ہے، لوگ آہستہ آہستہ فرائض سے بھی ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب ختم ہو گیا، فرائض بھی ان کی زندگیوں سے ختم ہونے لگ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے سنتوں کو صحیح سے مضبوطی سے نہیں تھاما۔ میرے بھائیو بزرگوں، علماء دین ایک جملہ بولتے ہیں، اگر امت فرائض پر جمنا چاہتی ہے تو وہ سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرنا شروع کرے، وہ خود بخود فرائض پہ آ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ صرف فرائض کو پکڑ کر بیٹھا ہے تو یاد رکھنا وہ ایک دن اس کے فرائض بھی چلے جائیں گے۔ فرائض کا چلا جانا معلوم ہے آپ کو کیا ہوگا؟ کل قیامت میں خطرناک آگ میں اللہ ایسے ڈھکیلیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے میرے بھائیو۔ نماز نہیں پڑھنا نہیں، آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کی نماز کا بوجھ آپ کے اوپر سے ہلکا نہ کیا جائے، اور نماز کا جو ایک طرح کی فرضیت ہے وہ اتر نہ جائے، آپ کے اوپر سے کل قیامت کی آگ نہیں اتاری جائے۔ یہ ہے چیز جو اللہ کے فرمودات میں سے ہیں، جو اللہ نے اپنے رولز میں بتایا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنے پیارے اللہ جی کی باتوں کو بندوں تک، اللہ جی کے بندوں تک، اپنی امت تک پہنچانے کے لیے کہا کہ تم سنتوں کا بھی اہتمام کرو، اس ڈر سے کہ کہیں فرائض کو نہ چھوڑ بیٹھ جائے۔ چونکہ ہوتا نا بعض دفعہ کوئی بڑا کام کرنا بولے تو چھوٹے کاموں سے جاتا آدمی، جاتے 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 بڑی چیز کو ہاتھ لگاتا، ڈائریکٹ ہاتھ لگائیں گا بڑی چیز سے بولے تو تھوڑا اس کو بھی وہ ہو جاتا۔ تو بھائیو بزرگوں، فرض اور سنت کس کو کہتے ہیں سنیے آپ۔ فرض اللہ کا بولا گیا، اللہ کا آرڈر کردہ ایک اہم رول ہے، ایکشن ہے فرض، اس کو نہیں کرنے پہ گناہ ملتا ہے، اور فرض کی کوئی مقدار متعین نہیں رہتی۔ اب مثلا آپ بعض دفعہ متعین رہتی، مثلا آپ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے امام نے رکوع کیا، آپ ابھی وہاں باہر اپنے وضو میں ہی ہیں، امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اگر آپ آ کے امام کے ساتھ مل گئے وہ رکوع میں، آپ نے سبحان ربی العظیم بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے گئے، منٹ سیکنڈ بھی اگر امام کے ساتھ اگر آپ مل گئے تو آپ کی رکعت ملی، ختم۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اللہ سے دیر تک سجدے میں بیٹھے رہنا، سجدے میں چلے گئے یا رکوع میں چلے گئے، فرض تو ادا ہو گیا جیسا ہی جھکے تھے، مگر اللہ کے سامنے جھکے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکنے کا جو اسٹائل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی دعا ہے جس کو میں اور آپ سبحان ربی العظیم سے پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک تو ہم جھکے اللہ کے سامنے، یہی بڑی بات ہو گئی تھی، چونکہ اللہ کے سامنے سب سے بڑی اگر کوئی بندے کی عبادت پسند آتی ہے یہ متھا زمین پہ ٹیکنے کی عبادت ہے۔
یہ اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل ہے بندے کا. جب وہ بندہ ٹیکتا ہے تو اس کے بعد اللہ اس کی مغفرت طے کرتے ہیں اگر اس کے دل میں سچا یقین ہے. اگر اسی کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا جملہ اگر اس میں ایڈ کر دیا جائے, سبحان ربی الاعلی, اے اللہ تیری ذات بہت اونچی ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے جیسا ہی آپ بولیں گے اللہ کی ذات, اللہ کا عرش وجود میں ہلنے لگ جاتا ہے کہ میرا بندہ سجدے میں پڑھ کر میری عبادت کیا اور اس پر میری تعریف بھی کر دیا. بندوں گواہ, فرشتوں گواہ رہے نا, میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے ایک سجدے کا پاور. کبھی کر کے دیکھیں ایسا ایک سجدہ, ایسا فیل کر کے کریں. ٹھہرے ہوئے تو اتنا معلوم نہیں ہوتا, سب کے سامنے ٹھہرتے ہم لوگ ہاتھ بن کے. ہاتھ نہیں بننا میرے بھائیو, اچھا یاد رکھیں آپ لوگ, ہاتھ صرف اللہ کے سامنے باندھنا ہے, اچھا یاد رکھیں. یہ میں آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ کر رہا ہوں, کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر مت ٹھہرو, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے ہاتھ ہرگز نہ باندھیں, نہ ایسا نہ ویسا, ادب سے ٹھہرے آپ, ایسا تن کے بھی نہیں. اگر کوئی سی ایم ہے, پی ایم ہے, محلے کا کوئی لیڈر ہے, فلاں ہے, کسی ولی کے مزار پہ جا رہے ہیں, ادب سے ٹھہرے آپ, ادب ضروری ہے, مگر یاد رکھیں ہاتھ نہ باندھیں. ہاتھ میرے اللہ کے سامنے باندھے جاتے ہیں, پھر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. فیل کرو ایک مرتبہ آپ حضرات, میں بھی کروں گا انشاءاللہ. سجدے میں جانے سے پہلے یہ فیل کرتے ہوئے جاؤ. امام نے کیا کہتے ہیں, فاتحہ, سورۃ الفاتحہ پڑھ لی, پھر اس کے بعد سورہ پڑھ لیا. شاید امام نے یہی پڑھا ہوگا, اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے, تو ہی تھا جب ہم نہیں تھے, اب ہم ہیں, تو ہی ہے, ہم چلے جائیں گے, تیری ہی بادشاہت چلنے والی ہے, پوری دنیا کلو من علیہا فان میں آئے گی, تب بھی تیری حکمرانی چلے گی. یہ سب تم ایسی فیل کرتے رہو. پھر اس کے بعد بس اللہ اب میری زبان تھک گئی, اب جھکنا چاہتا ہوں تیرے سامنے, بس یہ جھک جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ, اتنا تھوڑا جھکنے سے بھی من نہیں بھر رہا, تھوڑا زمین ہی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتا ہوں. جب یہ کہہ کر اگر آپ زمین میں گھس گئے تو یقین جانو میرے بھائیوں, اللہ کی قسم پھر کبھی تمہاری نماز نہیں چھوٹیں گی انشاءاللہ. یہ پاور لا کر نماز پڑھو, بولو اللہ کو, اے اللہ ایک تو ہی نماز کی توفیق دیں گا. کہ جی معاملہ ہے معاشرے کا, نماز کی بھی توفیق ملنا کہتے ہیں. یہ میرے اور آپ کا ذہن چل رہا آج کل. مول صاحب آپ ہی بولتے نا توفیق ملی تو ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. سچائی کی اگر توفیق مل گئی نا, جنازہ ہی ہو جاتا سیدھا سیدھا. پھر اس لیے وہ بڑی توفیق نہیں ملنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی توفیقوں کو ڈھونڈ لے کے 5 نمازاں کلیکٹ کر لو میرے مسلمان بھائیوں. کل اللہ کے سامنے 5 نمازاں پوچھیں گے اللہ, پڑھے نہیں پڑھے وہ آگے کی چیز ہے, وہ سنتیں ونتیں جو بھی ہیں, مگر یاد رہے میرے بھائیوں اپنے ذمے میں سے فرض کا قرض اتار کے قبر میں چلے جاؤ. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. بس ابھی حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت, یوں کہہ لیجئے بہت بڑی بزرگ شخصیت, اپنی پیرانہ سالی کے باوجود, انتہائی طویل العمر کے باوجود بھی شہر حیدرآباد کا کئی میل سے سفر کر آئے, اور حیدرآباد کے اندر کئی مساجدوں میں بیان ہوا, کئی مدارس میں ان کا بیان ہوا, اور اسی طریقے سے کئی علماء کے درمیان, کئی لوگوں کے درمیان, سب کے درمیان میں بیان ہوا. 8 دن سے زائد ان کے بیانات چلے. حکیم کلیم اللہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, یہ شاہ ابرار الحق محی السنہ نور اللہ مرقدہ کے یہ داماد ہیں. یہ جب حیدرآباد آئے, پورے بیان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, جو ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے ایک مختصر سا کلپ سامنے لا کر کہا کہ حضرت نے اپنے ہر بیان میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامو, جو آج مسلمان دلدل میں پھنسا ہوا ہے, انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے تمہاری نیا پار کر دیں گے انشاءاللہ. 3 چیزیں بتائی, آپ بھی نوٹ کر لیں اس کو. پہلی چیز بتائی, خواتین مسواک کا اہتمام کریں. کیا کہا؟ خواتین مسواک کا اہتمام. اگر میں آپ پوچھ لوں کہ کن کن کے گھر کی خواتین مسواک کرتی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھائے.
ایک بھی ہاتھ اٹھائیں، ایک اٹھائیں گے کوئی ایک، مگر میرے بھائیوں یاد رکھو مسواک کا تعلق صرف ہم لوگوں نے مردوں سے کنیکٹ کر دیا۔ میرے بھائیوں مسواک کا تعلق خواتین سے بھی ہے، ان کے درمیان میں اس سنت کو زندہ کرنے کی بہت اہم ہدایت حضرت نے دی ہے، اور ہم نے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے مسواک کرنا، مگر اس چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ کتنے کے گھروں میں یہ سنت ہی چھوٹ چکی۔ آج ہمارے مسلمان کے جیب میں مہنگا فون رہے گا، وہ پرواہ ہے، اس کی کوئی طرف نظر نہیں ہے، مگر ایک 20 روپے کا مسواک اپنا مسلمان جیب میں ٹانگنے کے لیے اس کو شرم آ رہی ہے۔ کس نے کہا ٹانگنے کے لیے؟ آپ ایک مسجد متعین کر دیجئے، اس مسجد میں 5 نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد کے درمیان وہاں پر رکھ کر آپ اپنے مسواک کا استعمال کرتے۔ یہ ایک بہترین چیز ہے جو بہت بڑی سنت ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آتے تھے تو اللہ کے نبی کو کہتے تھے یا رسول اللہ مسواک فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی کو اس بات کی طرف ہیبت ہونے لگی، اتنی مرتبہ انہوں نے مسواک کی بات کہی کہ کہیں یہ مسواک کی بات امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اتنا اہم رول ادا کر دیا، اتنا بڑا مسئلہ بتا دیا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسواک کرنے کے سب سے اہم فائدے یہی ہیں کہ انسان ہر 20 یا ہر 2 گھنٹے کے بعد آج کے زمانے کی خوراک کے اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے مسواک جیسی سنت کو اگر لازم پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے چستی بھی باقی رہے گی، پھرتی بھی باقی رہے گی، ہمارے کاموں میں اللہ کی جانب سے مدد بھی شامل حال رہے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز انہوں نے فرمائی کہ مسواک کا اہتمام خواتین میں زندہ کریں، کا مطلب مرد چھوڑ دے نہیں، مرد بھی کر رہی اور اس میں اضافہ کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز، کھانا کھانے سے پہلے جو حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب نے فرمائی وہ یہ تھی، خلاصہ بیان کا، ایک تو مسواک خواتین میں زندہ کر دیا جائے، دوسری چیز کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کا اہتمام اپنے اوپر اب ضروری سمجھ لیں۔ آج دیکھ لیجیے آپ کتنے ہمارے ایسے مسلمان ہیں، اللہ رحم کرے، کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے تعلق سے تو ہمارے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا شیر ہاتھ دھوتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے، وہ تمہارا شیر دھوتا نہیں معلوم، شیر اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں دھوتا ہے، اس وقت کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ اللہ معاف کرے، یہ اللہ کے نبی کی پیاری حسین جمیل بہت خوبصورت سنت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودی ناٹک، یہودی دغا بازی کرتے ہوئے نبی کو پریشان کرتے ہوئے کہتے تھے، ایک مرتبہ نبی کھانا تناول فرما رہے ہیں، یہودی سامنے سے گزرا، بلائے آؤ ہمارے دستر پہ کھانا تناول فرماؤ، چونکہ وہ کتنی بھی محبت کریں، سانپ کو کتنا بھی دودھ پلا دیں، اپنی جوانی کی طرف سانپ بڑھتا ہے تو ڈس ہی دیتا ہے کسی نہ کسی کو۔ اس کو دستر پہ بٹھایا، کھانا کھلانے کے لیے سامنے روٹی کی، جو بھی وہاں ماحضر تھا اس کے سامنے کیا، تو اللہ کے نبی کی سنت تھی سیدھے ہاتھ سے کھانا، اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، مہمان ہیں، مگر اتنا ضرور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ اصل چیز ہے، اس کے اندر فضیلت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ انسان کا شعار ہے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، جس ہاتھ سے دھویا جا رہا ہے وہی ہاتھ سے لقمہ اٹھایا جا رہا ہے، آپ اس کو فیل کر سکیں گے؟ تھوڑا بعد میں کر لینا، جتنا کھائے وہ ریٹرن آ جائے گا پورا۔ یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنتیں ہیں جس کے اندر ہزاروں کروڑوں فضیلتیں اور حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس یہودی نے کہا نہیں، یہ میرا ہاتھ جو سیدھا ہے وہ تھوڑا سا درد ہے، کام نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف کے سبب میں اس سے نہیں کھا رہا ہوں۔ یقین جانے میرے بھائیوں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس بندے نے جو یہودی تھا وہ اللہ کے نبی کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے جھوٹ کا استعمال کیا۔ اللہ کی ذات کی قسم، مرنے سے پہلے اللہ نے اس کے ہاتھ میں حقیقت میں شل یعنی فالش کا اثر مار دیا۔ میرے بھائیوں،
بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان غلطی کر لیتا ہے، مگر یاد رکھے اس کا مذاق نہ اڑائیں. یہ ایک چیز ہے. پہلی چیز کیا فرمائی تھی بتائیں؟ گھر کے اندر خواتین کو مسواک کا اہتمام اب لازم کروائیں، ایک چیز. دوسری چیز، کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں. اس کے ذریعے سے بہت سارے فوائد انہوں نے بتائے. ایک چھوٹا فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا، جو ان کے لیے تو بہت بڑا اور سب کے لیے بہت بڑا ہے، بہت سارے فوائد میں سب سے چھوٹا بتا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر آئے ہوئے قرضے جو اس زمانے میں چڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس سنت سے وہ دور ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یہ ایک چیز ہے. ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ قرضوں سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی دعا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. تیسری چیز انہوں نے بیان فرمائی، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ. لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ 20 دفعہ پڑھے. کتنی دفعہ؟ 20 دفعہ. 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف کا اہتمام فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا ورد فرمائیں. انشاءاللہ مسلمان جو ہر دوسرا مسلمان آج زندگی کے حالات میں پریشان ہے، اللہ اس کے لیے عافیت کی زندگی نصیب فرمائیں گے. ہم کو کیا لگتا ہے معلوم ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایسا نہیں میرے بھائیوں، آپ اس پر عمل کریں. میں باضابطہ اس کا ایک کلپ نکال کر آپ تک روانہ کروں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ کر، اس کو اچھے سے سن کر، اس کو لکھ کر باضابطہ اس کا اہتمام کریں. پھر انشاءاللہ ہم چند دنوں کے بعد ملتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کہ اتنے مقرب بندے کی طرف سے جو بات اپنی زبان سے اپنے پیارے بندوں کے درمیان میں کہلوائی، کتنا اللہ نے ہمارے لیے اس کے اندر خیر چھپا کر رکھا تھا. ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے نا میرے بھائیوں ہم پریشان حال ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی. اور ہم جو مسواک کے عنوان سے جو بات کر رہے تھے، اور مسواک کے بڑے بڑے فوائد میں کتنے کی فوائد علماء نے لکھے ہیں. ایک آخری فائدہ سنا کر آگے چلتے ہیں. موت آنے سے پہلے آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے، اب چھوڑ دیجئے، یہ سنت چھوڑ دیجئے، نبی کا طریقہ وہ سب رہنے دیجئے. اب میری اور آپ کی بات، میں اور آپ جتنا آپس میں بات کرتے ہیں ٹھہر کر بیٹھ کر، 5 منٹ یا 7 منٹ کے بعد ہمارے منہ سے ایک طرح کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے اپنی ذات کو محسوس ہوتی ہے، پھر سامنے والے کو وہ خود بخود محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اسی لیے ہم کیا کریں؟ اچھے سے مسواک کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اپنی طرف سے کسی کو 1 روپے کی بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھنا کل قیامت میں یہ بھی چیز جنت میں جانے سے روک دی جائے گی. لگا سکتے اندازہ اس بات کا؟ اللہ نے کتنی باریک باریک باتیں نبی سے کہلوائی، اور آج مسلمان وہ باریک باتوں کو کدھر کی چھوڑ دیا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، بات کرتے ہیں لوگ، چونکہ اہم بات ہوتی ہے تو مجبوراً ٹھہرنا پڑتا ہے، ورنہ تو ان کی منہ کی بدبوؤں کی وجہ سے اللہ رحم کرے کب کا بات ختم ہونے سے پہلے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، اس کا اہتمام کریں، چونکہ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواک فرمایا کرتے تھے، کب کرتے تھے؟ سونے سے پہلے. کب؟ سونے سے پہلے. اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے امریکہ کے اندر، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جو پڑوس ملک کے بڑی شخصیت، اللہ والی شخصیت مانی جاتی ہے،
محبوب العلماء والصلحاء لوگوں نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اپنے ایک سفر امریکہ کی طرف کیا یا پھر لندن کا سفر، دونوں میں سے ایک جگہ، وہاں پر ان کو ایک سائنٹسٹ نے کہا جب سے ہم نے مسواک کرنا چھوڑ دیا، ڈینٹل کیا کہتے ہیں، دانتوں کے دواخانے آسمان پر چلے گئے۔ اور انہوں نے جو بنیادی بات کہی وہ مجھے یہ سنانا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ بات کہی، رات میں انسان جب سوتا ہے تو دن بھر کی غلاظتیں اس کے منہ میں جم کر ایک طرح کی بیماری کی شکل اختیار کر کر پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ مسواک کرتا ہے تو یہ سارے کینسر جیسی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی انہوں نے یہ بات سنی تو ٹیک لگا کر الحمدللہ کہہ کر ٹھنڈی سانس لی اور کہا، یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ اللہ تیرے نبی کا لاکھ لاکھ شکریہ، آج سے 1400 سال پہلے جب نہ کوئی تمہاری سائنس تھی، جب نہ تمہارا کوئی وجود تھا، اس وقت میرے پیارے حبیب آمینہ کی گود سے نکلا ہوا یہ سرور کائنات نے کہا تھا کہ رات میں سونے سے پہلے مسواک کرو، تمام بیماریوں سے حفاظت ہے۔ آج وہی دنیا ساری چیزوں کو غور کر کر ایک ایک چیز کی طرف آ رہی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں یہ دو چند چیزیں دیکھ کر ہی اسلام کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا۔ اسلام کی یہ باریک باریک چیزیں ہیں، اسی لیے سونے سے پہلے مسواک اور اٹھنے کے فوراً بعد مسواک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ برش استعمال نہ کریں، اس کا بھی اہتمام لازم ہے۔ بعض لوگوں کو جب تک وہ کرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے منہ کے اندر تازگی نہیں محسوس ہوتی ہے، اسی لیے آپ پہلے برش کر لیں، نماز کو جانے سے پہلے ایک مرتبہ مکمل مسواک، یہ سوچ کر کہ حبیب محمد، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا محمد عربی نے کیا ہے، یہ سوچ کر کریں گے تو انشاءاللہ ثواب کا ثواب بھی ہے اور عمل کا عمل بھی ہے، اور آپ کو ثواب کے درجنوں ثواب بھی ملیں گے، اور اللہ بھی اس کو پسند بھی کریں گے، اور دنیا کی ساری بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوا، مول صاحب وہ اتنا لمبا رہتا نا، مسواک کیسا رکھ لینا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 1 بالش ہونا، 1.5 بالش ہونا، 2 بالش ہونا، اگر آپ کو مل گیا تو ٹھیک ہے، اتنا لے لیجئے جتنا آپ کے جیب میں فٹ ہو سکتا، بس ہے وہ فٹ ہوا لے لیجئے، اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ اس کو ایسا پکڑ کر مسواک کریں، کیسا؟ یہاں پر اس درمیان میں سے نکلتی ہے انگلی، چونکہ نبی نے بتایا ہے تو انہی پر عمل کر لیں، اس کے بعد اپنے پورے جگہوں پہ مسواک کریں۔ دوسرا کام، مسواک کرتے وقت مسواک کی سامنے کی کیا کہتے ہیں وہ ریشوں کو منہ سے دانتوں سے چبا کر اس کا نکلنے ہوا پانی نگل نہ لے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں، وہ اس کو تھوک کر ختم کریں۔ مسواک آپ کی دانتوں کے اندر کی رگوں کی بھی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر کے جراثیم پیٹ میں جا کر کہیں بیماریاں نہ پیدا کر دے، اس سے بھی اس کو ختم کریں۔ دن میں آپ ہر نماز کے لیے مسواک کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کے سب مسواک کا اہتمام فرمائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ تھا میرا عنوان جو میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی سنت، میں اور آپ مختصر بول لے سکتے ورنہ تو یہ بہت بڑی سنت ہے۔ مرنے کے وقت میں کلمہ طیبہ اگر زبان پہ آیا بولے تو کتنی بڑی سنت ہے، ختم، ٹکٹ مل گئی ان کو۔ اب تھوڑا بہت ذرہ ریفریش کرنے کے واسطے انگار میں ڈال کے نکالتے، تھوڑا ایک 2-3 دن ہوگا وہ، مگر جنت تو پکی ہے انشاءاللہ، اتنا ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے ہمارے علماء صلحاء، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ کئی کی دعا کرو؟ خاتمہ بالخیر، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، جب تک زندہ رہوں اسلام پر رہوں، اپنے دامن کو اسلام پر نچھاور کروں، جب چلے جاؤں اس دنیا سے تیرے اللہ کا کلمہ پڑھوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری محمد مان کر اس دنیا سے اپنے کو الوداع کہہ دو۔ یاد رکھنا پھر اللہ کے سامنے جب تم ملاقات میں ٹھہر جاؤ گے، تمہارے چہرے پر سے نور کی برسات ہوگی، تمہارے چہرے کے اوپر سے ایک حسین معاملہ ظاہر ہوگا۔ اسی وقت اللہ کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تجھے تو بس دنیا کے اندر ہی تیرے بارے میں فیصلہ ہو گیا، تو جنت کا آدمی ہے۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اب چونکہ جبریل نیارے
نبی نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں معلوم ہے کون جنتی ہے کون کیا ہے، وہاں جانے کے بعد معلوم ہو جائیں گا۔ غفور بھائی دیکھ کے شکور بھائی کو بولیں گے کیسا جنت میں چلے گئے؟ انہیں بولیں گا جمعہ کے دن جو بیان ہوا تھا مسواک کی فضیلت پہ، مضبوطی سے پکڑ کے تھام کے بند لیا میں وہ بات، اس کے بعد 20 سال کا کہ شاد نگر میں تھا، مر گیا، آج اسی کے بدولت جنت میں جا رہا ہوں، آپ وہاں ٹھہر کے آئیے تھوڑی دیر۔ یہ ہے میرے بھائیوں، چھوٹی سنت ہے مگر بڑا کام کرے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات آج کے جمعہ کے عنوان سے، اب جو ہمارا موسم چل رہا ہے یہ ہے دیپاولی۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک عجیب ہے، گزشتہ میں نے اس سال میں بیان کیا تھا، رمضان میں رام ہے، دیوالی میں علی، اب کیا ہو گیا؟ دیپاولی میں ولی بھی آ گئے، دو آ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ اب بالکل مسلمان بھی پٹاخے پھوڑیں گے زور و شور سے۔ اب میں بھی نماز پڑھا کے ایک آدھ ستلی ایٹم بم وہاں پھوڑ کے چلے جاتا ہوں، کئی کو بولے تو ولی آئے نا، ولی آیا، اب اس کے اندر علی آ گئے، ہماری چیز ہے اب وہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان پہ آگ کا اڑانا اتنا گھنونا عمل ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمان بچے، اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمان بچوں کے ابا انہوں لے جا کے پٹاخے دلا رہے، کئی کو ضرورت پڑی؟ کیا ضرورت پڑی؟ 2 کالا ہے میرے کو کل رات سونے سے پہلے، مولانا اب چونکہ دیپاولی کا معاملہ ہے، میری دکان ہے بقالہ، کرانہ دکان ہے، کیا میں پٹاخے رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو پہلی بات وہ سارے کاروباروں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاؤ جو کاروبار کل قیامت میں تمہارے کو پکڑ کا ذریعہ نہیں بننا، یہ بیچو چنک کو۔ انہیں کہہ رہا ہے مولانا میرا ناریل کا کاروبار ہے، کیا میں ناریل بیچنے کے لیے بہت سارا اسٹاک کر سکتا ہوں؟ کریے، آپ کا تو کاروبار ہے وہ، اب کاروبار میں سیزن آ گیا تو ٹھیک ہے، باضابطہ ٹینٹ لگا کے، باضابطہ 4 کرسیاں ڈال کے، باضابطہ بچوں کی چھٹیاں ہیں، اب ایک کو جانے کے بعد اس کو بٹھا رہی، اس کو انہیں بٹھا دے رہی، نمونے کے پٹاخے لے کے آ جا رہی، پھر اس کے بعد اس کی ذریعے سے کمائی ہوئی دھمائی ہوئے سارے پیسے اپنے بچوں کے تعلیم میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنتے، یہ بچے محمود غزنوی بنتے، یہ بچے سلطان کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان بن سکتے ہیں، یہ بچے بھی پکے وہی بچے بنتے جو بچوں کو تم آج دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ ان کے تہوار ہیں، یہ ان کو مبارک، یہ ان کے تہوار ہیں، یہ ان کو سلامت، یہ ان کے تہوار ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ہمارا ان سے کچھ بھی اس سلسلے میں تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک علماء نے کہا کہ تم ان کو اس خوشخبری کی بات بھی نہ کہو، اس لیے کہ خوشخبری کی بات کہنا خود اس معاملے میں انوالو ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے مولانا نہیں بولیں گے تو باس وہ ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو تم سمجھا سکتے، کل قیامت میں خدا کو کیا بولیں گے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہاں آتے کچھ لوگ کیا بولتے، بہت دن ہے نا جب دیکھتا ہوں سوال کہیں سے تو بھی وہ جب اس تو بھی چیٹ جی پی ٹی آتا، جب چیٹ جی پی ٹی نہیں آتا اس وقت کے منہ بند ہو جاتے، ہاتھاں بند ہو جاتے، پیراں بند ہو جاتے، اس کے بعد دل بولتا، اندر سے دل، اس کے بعد ہاتھاں بولنا شروع کرتے۔ یہ ہے اللہ کے پاس کا معاملہ۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی دیپاولی ہو یا پھر کوئی بھی ایسی ہندو تہوار ہو کہ میں اپنے بچوں کو انوالو نہیں کروں گا۔ خالی 2 پٹاخے پھوڑتا کہتے مول صاحب، پھوڑنے 2 پٹاخے نہیں ہے جی، جنت میں جانے سے پہلے جو قبر آتی دیکھیے وہاں پہ اللہ صحیح کا ایٹم بم ڈال دیتے، وہ اس سے بچانا ہے ہمارے کو، بس دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ تو کیا تو بھی ہے پیسے اتنا میں بول دیا، اتنی اچھی باتیں نکال کے کسی سے کچھ ہے ہمیں نہیں۔ اللہ نے جو باتیں نبی کو بتائی آپ کو بتایا جا رہا۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، آپ اس کا ترجمہ دیکھو، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان ہے اس میں، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، جس کی ہم عبادت کرتے اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے، تمہاری عبادت کے تمہارے معبود، ہماری عبادت کے ہمارے اللہ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، فنش۔
یہ ہے حصہ. ہاں میل ملاپ رکھو, ان سے دوستی رکھو, ان کے غم غسار میں جاؤ, ان کے آپسی معاملات میں برقرار رہو, مگر یہ عید تہوار, ارے مول صاحب انہوں بھی آتے نا ہمارا شرخمبا پینے, وہ ان کے پاس نہ ہوں گے رولز ریگولیشن, ہمارے پاس ہے. اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ ان کی دی گئی مٹھائی کا کیا حکم ہے؟ ان کی دی گئی مٹھائی کا صاف حکم یہی ہے, پوجا کا ہوتا ہے, اور ایک طرح کی ان کے اوپر بہت سارے جو ان کی دیوی دیوتا ہیں ان کو وہ رب مان کر اس کو شامل کرتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, اللہ نے تو یہاں تک کہا اگر مسلمان بھی اگر اللہ کے نام کے علاوہ اپنے جانور پر, عقیقے کے جانور پر, قربانی کے جانور پر اگر اللہ کا نام لیے بغیر کسی دوسرے کا نام لے کر کاٹتا ہے تو اس کا بھی ذبح, اس کا کھانا بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. اب بتاؤ کتنا بڑا میٹر ہے. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں, میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ایسے نازک حالت میں بھی ہم کو ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسی نازک ترین زندگی کے اندر اکابرین علماء جو ہماری رہبری کر رہے ہیں, اللہ ان کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اللہ ان کی عمروں میں برکت نازل فرمائے, اللہ ہم علماء کے سائے میں آ کر اپنی زندگی کو صحیح پروان چڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے میں آخر میں ایک اور اعلان کر بات ختم کرتا ہوں. بات کچھ یوں ہے میرے بھائیوں بزرگوں, اب دیکھیے جمعہ ہو گیا, سارے لوگ آگے الحمدللہ, سارے لوگ اچھی اچھی باتیں سنے. اس میں سے 10 لوگ وہ ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہی لوگ ماشاءاللہ اپنے دوست احباب کو سنائیں گے. اس میں سے 20% لوگ ہوں گے جو یہ ساری بات اپنی بیوی کو سنا سکتے ہیں, چونکہ وہ ایک ڈر کا ماحول ہے, وہ ایک خوف کا ماحول ہے وہاں کا. اچھے اچھے لوگ وہاں پر اپنے پیروں سے زمین نکال دیتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں, ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, یہاں سے رمضان المبارک کے آنے تک بالکل 4 مہینے کچھ بچے ہوئے ہیں بس, آنے تک ایک ایسا کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ان خواتین تک گھر بیٹھے بہتر سے بہتر رمضان آنے سے پہلے یہ خاتون مکمل قرآن مجید کو صحیح پڑھنے پر قادر ہو جائے اور ایک پارہ مکمل ان کو حفظ کرایا جائے اور خود تراویح پڑھے اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر پڑھے اور رمضان کا پورا مہینہ سچی پکی عبادت میں گزار دے. لوگاں بولتے کہ کیا عبادت ہو رہی کی, قرآن صحیح پڑھنے آئیں گا تو تبھی ہوں گا. اسی لیے میں نے کورس سارے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہاں آپ کا بھی میرے اوپر فریضہ ہے, داعیہ سند یافتہ کورس, یہ صرف 3 مہینوں کا ہے. اپنے گھر کی خواتین کو اس میں جوڑ دیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس میں معلمات آپ کو قرآن کیسے پڑھنا ہے سکھائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز, دوسری چیز عقائد سمجھائیں گے کہ عقیدے ہوتے کیا ہیں. یہ عقیدے نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے چترول سکے لگ چکے ہیں, چاروں طرف سے ہمارے گھر کے کھانے چت ہو چکے ہیں. نہ بیوی کے عقیدے صحیح, نہ بچوں کے عقیدے صحیح, شوہر کے عقیدے صحیح ہیں خالی. وہ کیوں صحیح ہے؟ وہ علماء کے درمیان میں بیانات سن کے گھروں تک ایمان کو کیسے پہنچائے. اسی لیے کوالیفائڈ معلمات کو میں نے بلا کر بہترین طریقے سے اس 3 مہینے کے کورس میں ہماری خواتین کو بہتر سے بہتر طریقے سے اسلامیات, عقائد, معاشرت سب کے سب لائے. سب سے بہترین فائدہ اس کورس کو جو ہم نے لانچ کیا ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ہونے کا یقین, رسول اللہ کی تعلیمات, اس کے بعد ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ایتھسٹوں کا جو ذہن بن رہا ہے, ملحد, اللہ نہیں ہے کہہ کر جو ہمارا معاشرہ جی رہا ہے, اس کے اندر سارے جوابات دیے جائیں گے. میری ادباً گزارش ہے آپ اپنے گھر کی خواتین کو اس میں جوڑیں, صرف دن کا 1 گھنٹہ نکال کر اس میں شامل ہونا ہے. گھر بیٹھے بہترین داعیہ عالمہ بن سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے علم کے مواقع بار بار ملنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.